السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، ابلیس کے پوتے کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ جتنی آگے آپ جیسے سنتے جائیں گے، یہ مزید انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے۔ تو مزید انتظار کیے بنا ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن اے عظیم عامل، تو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں اس وقت کتنا کمزور ہوں۔ اگر تم مجھے میری راگ دے دو تو میں قد و قامت اور علوم کے ساتھ زندہ ہو جاؤں گا، اور پھر جو تو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اعتبار کروں یا نہیں، اگرچہ اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں تیکوش کو یا تو اپنی قید میں کر لیتا یا اس سے عہد لے کر اسے چھوڑ دیتا، مگر میرے دل و دماغ میں بھی سودا سما گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تم اپنی نشانی بیان کرو اور اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں راگ کھانے کے لیے دے دیتا ہوں تو تم اپنے علوم کی مدد سے کوئی شر انگیزی نہیں کرو گے، اور نہ ہی اس کمرے میں موجود ریشمہ اور اس کے باپ کو تنگ کرو گے۔ بتاؤ، کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، اس نے جھٹ سے وعدہ کیا۔ میں نے راگ پلیٹ میں رکھ دی اور اپنے پاس رکھے ہوئے مٹی کے کوزے میں ہاتھ ڈبو کر پانی پر پھونک ماری، پھر ہاتھ شعلوں پر جھٹک دیا تو شعلہ یک بجھ گئے اور تیکوش کو گویا قرار مل گیا۔ اب مجھے میری راگ دے دو، اس نے سنبھلتے ہی مطالبہ کیا۔ وہ بھی دے دیتا ہوں، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم ریشمہ کے اندر کیسے سرایت کر گئے تھے، حالانکہ میں اس پر اور اس کے گھر کے گرد حصار قائم کر کے گیا تھا۔ میں نے اپنی ایک الجھن پوچھی۔ وہ کہکا لگا کر بولا، کیا یہ بات اس کا ثبوت نہیں کہ تیکوش اپنے آقا کی طاقت سے ہر حصار کو توڑ سکتا ہے؟ بہرحال تمہاری تشویش ختم کرنے کے لیے یہ بتا دوں کہ ریشمہ اس سامنے والے مکان میں رہنے والے ایک نوجوان کو پسند کرتی ہے۔ تیکوش نے کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں سے واقعی سامنے والا گھر نظر آ رہا تھا۔ جب تم اور لالی بابا گھر سے نکلے تو عین اس وقت وہ لڑکا اپنے کوٹھے پر آیا۔ اس نے ریشمہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اب ریشمہ جو ہی اپنے گھر کی چار دیواری کے پاس جا کر اس کی باتیں سننے لگی، مجھے موقع مل گیا۔ میں اس نوجوان میں حلول کر گیا اور ریشمہ کو دیوار کے اوپر چڑھنے کے لیے کہا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ دیوار 4 فٹ اونچی ہے۔ ریشمہ تو بچپن ہی سے دیواریں پھاندتی آ رہی ہے، لہٰذا وہ دیوار کے ذریعے اس نوجوان تک جا پہنچے۔ اس کے بعد ریشمہ کو قابو کرنا میرے لیے ناممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ تم ریشمہ کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ تو بڑی بھولی بھالی لڑکی ہے۔ میں نے کہا، سارا قصور لالی بابا کا ہے۔ اس نے دیوس آقا کی سلطنت میں جا کر چلا کیا تھا۔ بدقسمتی سے اس شام دیوس آقا بوڑھے برگد کے استحان پر آرام کر رہے تھے۔ سارے محافظ اور غلام شہروں، دیہاتوں اور صحراؤں میں اپنے اپنے فتنے جگانے پر اور پھیلانے پر مامور تھے۔ لالی بابا کی عملیات نے دیوس آقا کی نیند خراب کر دی۔ وہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے لالی بابا کے سامنے ظاہر ہو کر اسے ڈرایا، دھمکایا اور بھاگ جانے کے لیے کہا۔ تم نہیں جانتے، ہمارے دیوس آقا ابلیس کے موکل اور ان کے مقرب خاص ہیں، بڑے ہی غضبناک اور برائیوں کو سرچشمہ ہیں۔ ان کی طاغوتی طاقتوں سے ابلیس آقا کے سارے بیٹے بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن لالی بابا دیوس آقا کی طاقتوں سے غافل تھا۔ اس نے دیوس آقا کو پکڑنے کے لیے بہت سے شعبدے دکھائے اور عملیات کے زور پر ان کو پکڑنے کے لیے حملہ کیا، جس پر دیوس آقا طیش میں آ گئے۔ انہوں نے لالی بابا کو اس کی چوکی سمیت اٹھا کر قبرستان سے باہر پھینک دیا۔ کیا ایک عامل اس قدر بھی بے بس ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا، اس میں کوئی اور بات ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بھولے انسان لالی بابا کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کہ یہ بہت اچھا انسان اور پہنچا ہوا عامل ہے۔ شاید تمہیں نہیں معلوم، اس سفاک اور ظالم مسلمان عامل نے کالا جادو بھی سیکھا ہوا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نوری اور روحانی طاقتوں کے حامل عامل بڑے سے بڑے جن کو بھی اپنا متی بنا لیتے ہیں، جیسا کہ تم نے کیا۔ مگر لالی کے اندر پاپ کا سمندر ہے، اس پر کالے علم کی مار تھی۔ یہ بھی شیطان کا پجاری تھا، اور ظاہر ہے جب یہ شیطان کے خلاف اٹھے گا تو ذلت ہی اٹھائے گا۔ یہ تو اسے
شکر کرنا چاہیے کہ دیوس آقا نے اسے مارا نہیں، البتہ اسے اذیت پہنچانے کے لیے اس کی بیٹی ریشما پر سحر پھونک دیا ہے، مجھے اس پر مامور کر دیا۔ ریشما اور اس گھر کو گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنانا میری ذمہ داری تھی، مگر تم نے اپنے علوم کی طاقت سے مجھے راکھ میں بدل دیا۔ مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ بابا لاری گندے اور کالے علوم کا پجاری بن چکا تھا۔ مجھے زندگی بھر کالے علم کے پجاریوں سے نفرت رہی ہے اور میں ہمیشہ ان سے کترا کر گزر جاتا ہوں۔ اس وقت لالی بابا کا یہ روپ میرے سامنے آیا تو میری ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں اور نفرت میں بدل گئیں۔ البتہ میں نے ریشما کو بچانے کا عہد کر لیا۔ میں نے راکھ کی پلیٹ تیکوش کے سامنے کر دی تو اس نے جلدی سے جلدی پلیٹ پکڑ کر ساری راکھ اپنے منہ میں ڈال لی اور کسی نشہ باز کی طرح جھوم جھوم کر اسے کھانے لگا۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ راکھ ہضم کرتے ہی تیکوش کے قد و قامت میں اضافہ ہو گیا۔ اب ایک بھاری بھرکم کالا بھجنگ وجود میرے سامنے یوں لہرانے لگا جیسے طوفانوں میں بڑے درخت جھومنے لگتے ہیں۔ میں نے چونکہ اب خود کو ہر طرح کے غیر متوقع حالات کے لیے تیار کر لیا تھا، لہٰذا میں نے چند وظائف پڑھنے کے بعد خود پر اور ریشما پر پھونک ماری۔ میری یہ حرکت دیکھ کر تیکوش کا شیطانی قہقہ گونجا، اے انسان، اب یہ تیری پھونکیں کسی کام نہ آئیں گی۔ میرے آقا دیوس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھا مگر اپنا خوف اس پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا، تیکوش، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بناؤ گے۔ ہا ہا ہا۔ تیکوش کا شیطانی قہقہ گرجتے بادلوں اور طوفانی لہروں کی طرح حجرے میں گونجنے لگا۔ اس قہقے سے بے ہوش ریشما بھی یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جو ہی اپنے سامنے ایک شیطان کو دیکھا تو چیخ مار کر میرے اوپر گر گئی اور جھٹکا کھا کر میں بھی پیچھے گرا تو ایک پاؤں حصار سے باہر ہو گیا۔ آقا، اے ابلیس کے لاڈلے، شر و فساد اور فتنہ سازیوں کے خالق، میرے آقا آ جا آ جا۔ وہ دیکھو میرا آقا آ گیا۔ تیکوش دیوانہ وار کہہ کے لگانے لگا اور میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اے عظیم دیوس، تو جنات کی آبرو ہے، اما ترتبہ کی تجھ پر نظر کرم ہے، ابلیس کا تو چہیتا ہے، ابلیس کے بیٹے تجھ سے شر کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اے فتنوں کے خالق، طاغوتی طاقتوں کے والی، دیکھ اس عامل نے تیرے سپوت، تیرے غلام تیکوش کو کس قدر لاچار کر دیا ہے۔ مجھے اس کی دسترس سے بچا۔ تیکوش کی آواز گرجتے بادلوں اور ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی بجلیوں سے بھی بلند تھی۔ میں اس وقت حقیقتاً لاچار ہو گیا تھا۔ ریشما مجھ پر کچھ اس طرح گری تھی کہ میں آدھا حصار سے باہر تھا۔ مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کہ اب میں تیکوش کو قابو نہیں کر سکوں گا، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے کینے کا نشانہ نہیں بنائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ شیطان تھا، شیطان، اور شیطان بھی ایسا کہ جسے ابلیس کی آشیرواد حاصل تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے ریشما کو جلدی سے پرے پھینکا اور حصار کے اندر پہنچ کر وظائف پڑھنے لگا۔ میں نے ابھی ایک دور مکمل بھی نہ کیا تھا کہ یک کمرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ ہر سو تپش پھیل گئی اور بوجھل اور بھاری بھرکم سانسوں سے حجرے کی فضا گرم تندور کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایک غبار سا پورے حجرے میں چکرانے لگا۔ مان ایک کونے میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس دوران میں نے وظائف کا ایک دور مکمل کر لیا تھا، مگر اس لمحے لالی بابا کی ایک دلدوز چیخ سنائی تھی۔ کسی نادیدہ طاقت نے اسے آگ کے شعلوں میں اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ لالی بابا کی چیخ پکار سن کر حجرے میں موجود طاغوتی طاقتیں قہقہ لگانے لگیں۔ تجھے کہا تھا کہ حرام زدگی نہ کرنا، کسی نے فرق شگاف لہجے میں کہا، اور تو نے کیا سمجھا تھا کل کا یہ بالکا تجھے بچا لیتا؟ اب وہ آواز میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ہیولہ سیاہ غبار سے نمودار ہونے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل قامت، ٹھوس بدن، سفید لمبی لمبی داڑھی والا عفریت میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں آتش فشاں کے دہانوں کی طرح سلگ رہی تھیں۔
تجھ سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا اور تیرا فیصلہ بھی فرزند جنات آقا کریں گے۔ تو نے جنات کے بیٹوں کو اپنے شعبدوں سے ڈرانے کی جو جسارت کی ہے، ہم تمہیں اس کی پوری اجرت دیں گے۔ اس کے بعد اس نے طیکوش کو اشارہ کیا، ریشما کو اٹھا لو، میں دیکھتا ہوں اس عامل میں اسے بچانے کی کتنی طاقت ہے۔ سن رہے ہو لڑکے؟ وہ مجھے دعوت مبارزت دے کر بولا۔ میں ہوں دیوس، ریشما کو بچانا چاہتے ہو تو اگلی نوچندی رات کو گوٹھ ماچی کے صحرائی ٹیلوں میں آ جانا۔ فرزند ابلیس، صحراؤں کے آقا، برائیوں کے خالق حفاف خود اس لڑکی کا فیصلہ کریں گے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے طیکوش نے جھک کر ریشما کو اٹھایا اور اپنے آقا دیوس کے ساتھ سیاہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔